شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حضر نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی کے لوگوں کے پاس تو انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے، تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو اس حضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس اب یہ جدائی کا وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان، میں آپ کو بتائے دیتا ہوں اصل حقیقت ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی جو محنت کرتے تھے دریا میں، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین دونوں مومن تھے، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور ناشکری سے ان پر زیادتی کرے گا، پس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد پاکیزگی میں اور قریب تر شفقت میں۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور نکال لیں اپنا خزانہ۔ یہ سب امور آپ کے رب کی رحمت سے طے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی رائے سے انہیں سر انجام نہیں دیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں۔ ہم نے زمین میں اسے تمکن عطا کیا تھا، اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا۔ اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں، اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو انہیں سزا دو، اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس نے کہا جس نے ظلم کیا اسے ہم سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، اور وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا۔ اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے ہے اچھی جزا، اور اسے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے اس کو طلوع ہوتے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو دریاؤں کے درمیان پہنچا، اور اس نے پایا ان دونوں کے درے سے ایک قوم کو جو سمجھ نہیں سکتے تھے کوئی بات۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کر دیں اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں سے میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، البتہ تم لوگ میری مدد کرو قوت کے ذریعے، اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا ان دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو، اس نے کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا اس کو آگ کی مانند۔ اس نے کہا لاؤ میرے پاس میں اس پہ ڈال دوں پگھلا ہوا تانبا، اب تو نہ وہ یاجوج اور ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ اس نے کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا، پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، وہ لوگ جن کی نگاہیں پردے میں تھی میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔
کا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے۔ آپ کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال، اور ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن۔ ان کا بدلہ جہنم ہے بسبب اس کے انہوں نے کفر کیا میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ اور اے نبی آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ اسی کی طرح اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، پس جو کوئی بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ سورۃ مریم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، اور اے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دے جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ انسان بنانا۔ اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت کو۔ فرمایا ایسے ہی ہوگا، تمہارا پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر۔ پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آیا اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت و دانائی بچپن ہی میں، اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی سے عطا ہوئی، اور وہ بہت متقی تھا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا اور خود سر و نافرمان نہیں تھا۔ اور سلامتی ہو اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن اسے موت آئے گی اور جس دن وہ اٹھا کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اب ذکر کیجئے اس کتاب یعنی قرآن میں مریم علیہ السلام کا، جبکہ اب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی کونے میں جا بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، تو اس نے صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل مرد کی۔ مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے رب کا فرشتہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بد چلن عورت ہوں۔ اس نے کہا، ایسے ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ تو اس نے اسے اس بچے کا
حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی، پھر لے آیا اسے درد ذہ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ اس کیفیت میں اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے کہ آپ غمگین نہ ہوں، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں گی تو آپ پر کھجوریں پکی ہوئی تازہ بتازہ جڑیں گی، پس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اسے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے تو نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ پھر وہ لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس۔ لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تم نے ایک طوفان گھڑ لائی ہو، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں پڑا بچہ ہے۔ اس پر یہ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے بنایا ہے بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تند و بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس عیب سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ہی میرا رب اور بھی ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلافات پیدا کر لیے مختلف گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے ان کافروں کے لیے بڑے دن کی پیشی کی۔ کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ البتہ اب یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم یہ وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اس نے کہا اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک۔ ابراہیم نے کہا آپ پر سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے ہوئے اور وہ تھے رسول اور نبی، اور جب ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب اور انہیں قریب کیا سرگوشی کے لیے، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا بھی، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول اور نبی تھے، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے
اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پر۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں سوار کرایا تھا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ جب تلاوت کی جاتی ان پر رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد نہ خلف لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ ملیں گے گمراہی سے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہ ہوگا۔ انہیں ملیں گے عیش دوام کے باغات جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے۔ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر صرف سلام، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے نازل نہیں کرتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا تو نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، پس آپ اسی کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی اس کا ہم نام؟ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا؟ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا اور اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکال لیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو سب سے پہلے اس میں داخل ہونے کے لائق ہوں گے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر وارد نہ ہو، اور یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم بچا لے جائیں گے انہیں جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، اور چھوڑ دیں کہ ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، اور ہم کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں ساز و سامان اور شان و شوکت میں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جانا چاہتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام و مرتبے میں بدتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر۔ اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازماً نواز دیا جائے گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے یا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے عذاب کو ہم بڑھانے والے ہیں، اور ہم وارث ہوں گے اس میں جو کچھ ہے جس کا کہ وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے، ہرگز نہیں، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہاں وہ ان لوگوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کافروں پر بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں؟ تو آپ ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس دن کا جس دن اہل تقوی کو ہم جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفود کی صورت میں، اور مجرموں کو ہم ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاس سے۔ اس دن کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا
سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، دیکھو یہ تم ایک بہت بھاری بات لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی۔ اور یہ بات رحمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی اولاد کہے، نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے۔ اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور پوری گنتی کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان قریب ان کے لیے ہے، ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو اور خبردار کریں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں کسی کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، یعنی رحمان جو عرش پر ممتکن ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی باتوں کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی۔ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ اور کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ کی کوئی خبر؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ یا پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی۔ اور جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی، اے موسیٰ یہ ہوں میں تمہارا پروردگار، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم اس وقت ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ تو ذرا اب میری بات کو توجہ سے سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے، پس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو اور میری یاد کے لیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی اور میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہو۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روگردان نہ کر دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ انہوں نے اس کو پھینک دیا تو وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، میں ابھی اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، اور ذرا اپنا ہاتھ ملاؤ اپنی بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے اور میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے گھر والوں میں سے میرے ہارون بھائی کو، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ تمہیں عطا کر دیا گیا ہے جو تم نے طلب کیا،
اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی، جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، پھر اسے دریا میں ڈال دو، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی تو اس نے کہا کیا میں تم کو بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جس کی کفالت کرے، تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے، اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی، پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں اپنے فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور تو دیکھو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ فرمایا تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ پس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، پس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ، یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کا اتباع کرے، اور یہ ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ موسیٰ نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس پانی سے نکالے ہر طرح کے نباتات، کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر زندہ کر کے نکالیں گے، اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک وقت مقرر، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا، یہ مقابلہ ہو ایک کھلے میدان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں گے۔ تو اب فرعون نے رخ پھیرا، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا یہ تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گڑو کہ وہ تمہیں غارت کر دے گا کسی عذاب کے ذریعے سے، اور وہ یقیناً ناکام ہوا، نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو وہ باہم جھگڑا کرنے لگے اپنے اس معاملے میں، پھر لگے چپکے مشورہ کرنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہی ہے جو چاہتے ہیں تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں اور اپنے جادو کے زور سے تمہاری مثالی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیں۔ چنانچہ تم مجتمع ہو جاؤ، اپنی ساری تدبیریں، اپنے وسائل اور ذرائع جمع کرو، پھر آؤ اس کے مقابلے میں صف باندھ کر۔ آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے لگتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو دفعتاً ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے اثر سے ان کو ایسے نظر آ رہی تھیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔
تو موسیٰ نے کہا اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا اس سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو بس ایک فریب ہے جادوگر کا، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے کہیں سے بھی آ جائے۔ پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون نے کہا تو کیا تم اس پر ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا۔ یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے اس واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، چنانچہ تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے کہ تو فیصلہ کر سکتا ہے صرف اسی دنیا کی زندگی کا۔ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے تاکہ وہ بخشش کر دے ہمیں ہمارے گناہوں کی اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہی ہے، نہ وہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس حالت میں کہ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو یہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے، رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے بدلہ اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ میرے بندوں کو لے کر رات نکل جاؤ، پس ان کے لیے سمندر کے اندر خشک راستہ بنا لو، اس کیفیت میں کہ نہ پکڑے جانے کا خوف اور نہ ڈوبنے کا کوئی خدشہ۔ تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے، پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی دائیں جانب اور صحرا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اس میں زیادتی نہ کرنا، تو ایسی صورت میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو وہ گویا پٹخ دیا گیا۔ اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف کرنے والا ہوں، اور ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، پھر ایمان لایا، پھر سیدھی راستہ اختیار کیا۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ موسیٰ نے کہا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ یا تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا، تو ہم نے وہ پھینک دیے، اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا، ایک دھڑ جس سے ڈکرانے کی سی آواز آتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود، مگر وہ موسیٰ بھول گیا ہے۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی نقصان یا نفع کا اختیار رکھتا تھا؟ ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، یقیناً تمہارا رب یہ بچڑا نہیں بلکہ رحمان ہے، چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور آپ نے میری بات نہیں مانی یا آپ نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ
اس طرح میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچے۔ مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی اور میری بات یاد نہ رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی اور میں نے لے لی اس سے ایک مٹھی رسول کے نقشے پا سے، تو میں نے اسے پھینک دی اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ راستہ بتا دیا۔ موسیٰ نے کہا دفع ہو جاؤ، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اور اس کی ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے خاص ذکر عطا کیا ہے۔ جب کسی نے اس سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ یہ لوگ ایک کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن وہ بہت بڑا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ چپکے چپکے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سے کہہ رہے ہوں گے تم نہیں رہے ہو دنیا میں مگر صرف 10 دن، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان میں سے ایک بہترین سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص کہے گا تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ 1 دن۔ اور اے نبی یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا اور چھوڑ دے گا اس زمین کو صاف چٹیل میدان بنا کر، اور آپ نہ تو ان سے کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا۔ جس دن پیچھے چلیں گے سب لوگ ایک دوسرے کے، ایک پکارنے والے کے ممکن نہیں ہے کہ اس سے ذرا کج ہو جائیں، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک ہلکی سی بنبناہٹ، اور اس دن کوئی شفاعت ہرگز مفید نہ ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، اور اس کے لیے جس نے پسندیدہ بات کی ہو۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا۔ وہ یقیناً خائب و خاسر ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں، اور وہ مومن ہوگا تو اسے نہ تو بے انصافی کا خدشہ ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ اور اس طرح ہم نے نازل کیا اس کلام کو عربی زبان کا بنا کر، اور پھیر پھیر کر بیان کی ہے ہم نے اس میں تمام وعیدیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں یا شاید وہ پیدا کرے ان کے دلوں میں کچھ یاد دہانی۔ تو بہت بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ پر اس کی وحی مکمل ہو جائے۔ آپ یہ کہتے رہا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، تو دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی عریانی کا خدشہ ہے، اور نہ کہ یہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی ہے اور نہ ہی دھوپ کی کوئی تکلیف۔ تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے، اس نے کہا اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، اور ان پر واضح ہو گئے ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے گانٹھنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گیا، اور اس کے رب نے اسے پسند کر لیا اور اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ناکام ہوگا، اور جس
جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی میں بہت تنگی، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں تو میں بینائی والا تھا؟ اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا، اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، اور وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا۔ تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ یہ چمک دمک ہے دنیاوی زندگی کی تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس کے رب کی طرف سے؟ کیا ان کے پاس نہیں آئی روشن نشانیاں جو پہلے صحیفوں میں تھیں؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لازماً یہ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، پس تم لوگ بھی انتظار کرو، ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ۔